بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 118، آیت نمبر ہے 121 اور 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلک، اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو جگہ مقرر کر رہے تھے، مومنوں کی جگہ مقرر کر رہے تھے، ٹھکانہ بنا رہے تھے، مقاعد، مورچوں میں بیٹھنے میں، للقتال، میدان جنگ میں، میدان جنگ میں مومنوں کو بیٹھنے کی جگہ بتلا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ سستی کریں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ یہاں سے غزوہ احد کا تذکرہ، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے ہی سال، یعنی 2 ہجری کے آغاز میں، رمضان میں غزوہ بدر ہوئی تھی۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے بڑا غزوہ تھا اور پہلا معرکہ تھا، اور بہت بڑی جیت تھی۔ 70 کافر مرے تھے اس میں، جن میں سارے سردار تھے تقریباً، بڑے بڑے۔ تو جو جنگ بدر ہوئی تھی اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک قافلہ تھا تجارتی، ابو سفیان کی قیادت میں، جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں صحابہ اکرام نکلے، قافلہ بچ گیا، لیکن ابو جہل کا لشکر مل گیا، تو وہ جنگ ہو گئی۔ اب جو جنگ احد ہوئی تھی نا، وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک تو ہم نے ان اپنے 70 سرداروں کا بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تحت انہوں نے کیا کہا، وہ جو قافلہ تھا نا، جس کو ابو سفیان بچا کر لے کر گیا تھا، یہ طے ہوا کہ اس قافلے کا سارا پیسہ اگلی جنگ میں لگنا ہے، اس قافلے کا سارا پیسہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب چونکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے ہمارے 70 لوگ مارے گئے ہیں، اب یہ قافلہ، اس کے پیسے ہم پر حرام ہے، انہوں نے حرام کر لیے تھے، اس کا نفع ہم نے نہیں لینا، یہ اب جنگ پہ لگے گا۔ تو یہ تقریباً 1000 اونٹ تھے اور 50,000 سونے کے سکے، یہ کروڑوں کی ملکیت بنتی ہے۔ تو یہ کروڑوں روپیہ انہوں نے کیا کیا، نئی جنگ کے لیے رکھ لیا۔ اگلا سال ہوا، ابو سفیان، چونکہ سردار سارے مارے گئے تھے، ابو سفیان بچ گیا تھا، ابو سفیان سردار تھا۔ ابو سفیان نے کیا کیا کہ مکہ کے جتنے بھی حلیف تھے، دوست تھے، ان کو ساتھ ملا لیا۔ صرف ان کو ہی نہیں، بلکہ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اسلام کا دشمن ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ اسلام کے سارے دشمن اس نے اکٹھے کر لیے، اکٹھے کر کے احد کے میدان میں، میدان احد میں لے آیا۔ ایک طرف یہ تھا ابو سفیان، 3000 کا لشکر، احد کا میدان اور جنگی ساز و سامان،
اور سارے حلیف، سارے دشمن اکٹھے کر کے ابو سفیان کے یعنی قریش کے جھنڈے تھلے سارے اکٹھے ہو گئے اور آ گئے۔ دوسری طرف کیا ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مجلس شورا قائم ہوئی، مشاورتی اجلاس قائم ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ کیا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب دشمن بڑا ہے، غزوہ بدر سے بڑا دشمن اب آیا ہے، یعنی تعداد بہت زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، کیونکہ کروڑوں روپیہ کا انہوں نے اسلحہ خریدا، ساز و سامان بہت زیادہ ہے، اب کیا کرنا ہے۔ جو بزرگ صحابہ کرام تھے وڈیری عمر کے، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہم جنگ لڑیں گے مدینہ میں رہ کر، یعنی ہم دفاعی پوزیشن اختیار کریں گے، میدان میں نہیں جائیں گے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ بھی یہی تھا کہ ہم کیا کریں گے، مدینہ میں رہ کر لڑیں گے۔ یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، ہر وقت سینہ تاننا نہیں ہوتا، بعض اوقات دفاعی انداز میں انسان دشمن کا زیادہ نقصان کرتا ہے، اسے اپنے پاس آنے دیں اور پھر حملہ کریں۔ اس دفعہ کیا ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگ صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا نا کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے بدر، ہم نے غزوہ احد، جو عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اس نے کہا لو جی ہمیں تو موقع مل گیا چھپنے کا۔ اس نے کہا جی میرا مشورہ بھی یہی ہے، مدینہ میں رہیں۔ اس کے ذہن میں تھا مدینہ میں رہیں گے لڑنا پڑے گا نہیں تو جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب عبداللہ بن ابی منافق کا مشورہ، اگرچہ اس کے مشورے میں کھوٹ تھا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کے ساتھ ملتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ مدینہ میں وہ جو جوان لوگ تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، چونکہ بدر کی لڑائی قافلہ لوٹنے کے لیے تھی، جنگ کے لیے نہیں تھی، صحابہ کرام قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، مدینہ میں رہ کر یہ تو ایک بزدلی کی علامت ہو جائے گی، ہم تو کڑیل جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اگر ہم نے مدینہ میں رہنا ہے تو پھر تو یہ کام پھر تو بزدلی ہے، ہم تو میدان میں جائیں گے، تلواریں پکڑیں گے اور شہید ہوں گے۔ جب ان کا زور زیادہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ آپ اپنے گھر گئے، جمعہ کا دن تھا، آپ نے زرہ پہنی اور باہر آ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرہ پہن کر باہر آئے نا، تو وہ جو نوجوان تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یار ہم نے اس دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کے خلاف آپ کو مجبور کیا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند کریں تو ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں گے جیسا آپ چاہیں گے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ اگر وہ زرہ پہن کر آ جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر واپس لڑے، اب نہیں، اب ہم نے آگے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، 1000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، لیکن جب تھوڑا سا آگے گئے عبداللہ بن ابی منافق نے یہ بات کہہ کر کہ چونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، مدینے میں رہ کر نہیں لڑے، اپنے 300 بندے لے کر سائڈ پہ ہو گیا، چلا گیا، پیچھے بچے 700۔ تو اس آیت میں اس سے آگے یہ بات ہوئی ہے جو ابھی بیان ہوئی ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، غدوتا کہتے ہیں صبح صبح نکلنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح اپنے گھر گئے اور گھر سے نکلے زرہ پہن کر۔ جب گھر سے نکلے زرہ پہن کر، آگے وہ 700 کا لشکر لے کر احد کے میدان میں گئے۔ تبوّئ المؤمنین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کے لیے مورچے سیٹ کیے، مومنوں کے لیے جگہ متعین کی۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے اس حوالے سے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، صبح صبح کوئی بھی اہم مہم ہو، بڑا کام ہو، صبح صبح کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہمارے 12 بجے ہماری صبح ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے صبح صبح نکل رہے ہیں۔ تبوّئ المؤمنین، جگہ دینا، مورچے سنبھالنا، انسانی لحاظ سے سارے اسباب اختیار کرنا، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اب یہ نہیں ہے میرے پاس گن ہے تو میں جا کے ٹھا کر دوں گا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ یا میرے اندر طاقت بہت ہے میں جا کے لڑ لوں گا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری ہوتی ہے حکمت کے تحت اپنا زور دکھانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مورچے سیٹ کیے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ سیٹ کی تھی اس کے پیچھے احد کا میدان تھا، اس کی طرف ایک راستہ تھا جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو صحابی تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قیادت میں 50 لوگ تیر انداز وہاں پہ کھڑے کر دیے، اور انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ اگر تم دیکھو مسلمانوں کے لشکر کے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میرا پیغام تمہیں نہ مل جائے۔ لیکن کیا ہوا، مسلمان جنگ جیتے،
کافر بھاگ گیا. جب بھاگا نا کافر تو انہوں نے سوچا اب تو جنگ جیت گئے. اب یہ وہاں سے گئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے کہ مال غنیمت اکٹھا کر لیں, اب جنگ ختم ہوگی. عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہے کہ نہ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہیں آنا جگہ نہیں چھوڑنی. وہ کھڑے رہے, چند لوگ اور کھڑے رہے, اکثریت وہاں سے آگے نیچے آ گئے. اور یہ وہ ایک کمزور پہلو تھا جس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ ابھی وہ کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے جنگی مہارت سے نوٹ کر لیا اور پیچھے سے ہو کر حملہ کیا, جس کی وجہ سے پھر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو بہرحال تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو منظم کام کرنے چاہیے. منظم کام میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے, بے ترتیبی سے کام کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. تو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال, جنگ کے لیے مقرر کیے جگہ. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان, جب دو گروہوں نے, منکم تم میں سے یعنی مومنوں میں سے, ارادہ یہ کیا کہ ان تفشلا وہ بھی رہ جائیں گے. تو ہوا کیا, جب وہ عبداللہ بن ابی منافق اپنا 300 بندے لے گیا نا واپس, دو قبیلے اور تھے, بنو سلمہ اور بنو حارثہ. انہوں نے کیا کیا, ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں, ہم شامل نہ ہوں. ابھی خیال ہی آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا تذکرہ کیا کہ دو لوگ تم میں سے, دو جماعتیں تم میں سے, بنو سلمہ بنو حارثہ, ان کے دل میں یہ خیال آیا ان تفشلا کہ یہ وہ بھی واپس چلے جائیں. لیکن اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے. واللہ ولیہما, اللہ ان کا ولی تھا, اللہ ان کا دوست تھا. دیکھیے جب اللہ کسی کا دوست بن جائے, انسان ہے نا, انسان کے دل میں بعض اوقات کمی پیشی آ جاتی ہے, صحابہ بھی ہو تو دل میں تو خیال آ ہی جاتے ہیں. اب خیال دل میں یہ آیا کہ واپس چلے جائیں, لیکن اللہ دوست تھا, اللہ نے پیر جما دیے. جب ہماری اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی, اگر شیطان ہم کو پھسلانا چاہے گا بھی تو پھسلا نہیں سکے گا, اللہ مدد کرتا ہے. دیکھو انسان کے پلے کیا ہے, میں کہتا ہوں انسان کے پلے کیا ہے, کچھ بھی نہیں, سارا کچھ تو اللہ کرتا ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ دوستی لگ جائے, انسان اللہ کا ولی بن جائے. اب ہمارے ہاں پاک و ہند میں ولی کا لفظ نا, ہم سمجھتے بہت بڑی اعلیٰ ہستی ہونی چاہیے وہ تو ولی بنتا ہے. عربی کے اندر ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, اردو پنجابی میں فارسی میں تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں ولی کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت ہائی لیول پر ہے, لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے. حدیث کے تحت ولی وہ بندہ ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے, نمازیں پڑھنے والا ولی ہے. آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, آپ اسلام کے تحت اللہ کے ولی ہیں, سیدھی سی بات ہے. ہمارے ہاں تو نمازیں پڑھو نہ پڑھو, کوئی خاص وظیفے رکھے ہوتے ہیں, وہ کرو گے تو پھر جا کے بندہ ولی بنتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جو بھی بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. وہ ولی سے مراد اللہ کا دوست, اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اگر اسے شیطان پھسلانا چاہے بھی تو پھسلا نہیں سکتا. واللہ ولیہما, اللہ ان کا دوست تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. تو اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, جنگی زیرہ پہنی ہوئی ہے, مورچوں میں جگہ دی, ایک ایک صحابی کو متعین کیا, یہاں پہ کھڑا ہونا ہے, یہاں پہ کھڑا ہونا ہے, یہاں پہ کھڑا ہونا ہے, جس کی جو صلاحیت تھی. یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا بھئی ایک بندہ تیر پھینکنے والا ہے, تیر اندازی کا ماہر ہے, اسے آپ نیزہ پکڑا دیں, اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. وہ تیر اندازی میں ماہر ہے, اسے وہی کام لینا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ایک بندہ یار اس کام میں مہارت رکھتا ہے, اسے وہ فائدہ لیں. جس کام میں اس کی مہارت نہیں ہے اسے وہ کام سونپیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. سارے کام کرنے کے بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا. یہ نہیں کیا کہ ہم نے سارا کچھ سیٹ کر لیا بس ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سارا کچھ سیٹ کر لیا ٹھیک ہے. وہ اللہ والی بات ذہن میں نہیں آتی. اللہ والی بات ذہن میں ہماری اس وقت آتی ہے جب اسباب نہ ہوں. جب اسباب ہوں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسباب تو ہم نے اختیار کر لیے, اب ضرورت ہی نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی. ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں, بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا. بندہ کہتا ہے اچھا میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے ہی ہے, شہر ہی جانا ہے تو کک ماروں گا, شہر چلے جاؤں گا. دعا ہم اس وقت مانگیں گے جب ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوگی. لیکن شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے, اسباب ہوں پھر اللہ سے دعا کریں, اللہ تیری ذات پہ بھروسہ ہے مجھے وہاں تک پہنچا دینا. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پہ. تو حدیث میں آیا ہے, ایک حدیث میں آیا, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے, یا محمد مجھ پہ بھروسہ کرو.
اپنے معاملات میرے سپرد کر دو۔ جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ ان کو نبھانا اپنا ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب اس کو پورا کرنا میرا ذمہ ہے۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے اپنا معاملہ دوسرے کے سپرد کر دینا۔ ہم ان وکیلوں کو وکیل کیوں کہتے ہیں؟ معاملہ ہمارا ہوتا ہے، ہم ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ تو نے ہمارا کیس لڑنا ہے، اس لیے اس کو وکیل کہتے ہیں۔ تو اپنا معاملہ اٹھا کے اللہ کو دے دینا یہ وکیل ہے۔ تو فرمایا جو بندہ اپنا معاملہ مجھے دے دے گا میں وہ اس کا معاملہ حل کر دوں گا۔ ہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کریں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، اللہ مدد کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں مومنین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔